کہتے ہیں جی امام پاک مدینے سے مکے روانہ ہو رہے تھے تو اہل مدینہ کہاں تھے؟ اہل مدینہ نے امام کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ یہ ایک بڑا مین سوال ہے. میرے بہت سے شاگرد بھی یہ بات پوچھتے ہیں استاد جی ایسا کیوں ہوا تھا؟ ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کو، حضور جان عالم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے یہ اہل بیت اطہار پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے. میں نے بالکل پہلی قسط میں یہ بات عرض کی تھی کہ جب حسنین کریمین کندھے پر سوار ہوں تو حکم ہے کہ سجدہ لمبا کیا جائے، حسنین کو نہ اتارا جائے. اور امام بخاری نے الادب المفرد میں، امام ترمذی نے ترمذی میں، اور بہت سارے احادیث کے صاحبان حدیث نے اسی بات پر باب باندھا ہے. حدیث کا باب اسی بات پر ہے کہ کیا حسنین کندھے پر سوار ہوں تو ان کو کندھے سے اتارا جائے یا سجدہ لمبا کیا جائے. باب ہی اس بات پر ہے. تو ان کے بارے میں ایسی بات کہنا بڑی ہی غلط بات ہے کہ انہوں نے امام کا ساتھ نہ دیا. حضرت ابو ہریرہ کا عمل بتاؤں. حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثیں راوی کرنے والے بزرگ ہیں، اور یہ کالے کلوٹے ان پر بڑے اعتراض بھی جڑتے ہیں کہ انہوں نے بڑی حدیثیں بیان کی ہیں اور انہوں نے امام کی شان میں حدیثیں نہیں پڑھی. ارے تم نے پڑھا ہی کیا ہے؟ آؤ ہم بتاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کا عمل حدیث میں لکھا ہے کہ ایک جنازے پہ ابو ہریرہ اور بہت سارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ کہیں چہروں میں ابو ہریرہ نظر نہیں آتے. لوگ ڈھونڈ رہے تھے اوپر اوپر، اور ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے امام حسین کے قدموں میں اپنے کرتے سے ان کے پاؤں پر لگی مٹی صاف کر رہے تھے. صحابہ کا تو عمل یہ ہے، وہ تو اتنی محبت کرتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ وہ حدیثیں راوی نہیں کرتے. اس سے بڑی محبت کی دلیل اور کیا ہوگی؟ اور پھر ان پر یہ الزام جڑنا کہ انہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا. امام تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ تم میرے ساتھ آئے. اگر امام چاہتے، امام جنگ چاہتے، کربلا میں جا کے جو جنگ کی آپ نے، اگر آپ کا مقصد شروع سے ہی جنگ کرنا ہوتا تو اس جگہ جاتے جہاں پر آپ کے ساتھ بے وفائیاں ہوئیں، آپ کے بھائی کے ساتھ ہوئیں، آپ کے والد محترم کے ساتھ ہوئیں، تو وہاں ہی جا کر لڑائی کرنی تھی. آپ تو یہاں مدینے میں کھڑے ہوتے نا. عبداللہ بن زبیر جیسے جری و بہادر صحابی موجود تھے، اور اس کے علاوہ اور مدینے کے اندر اس وقت کئی اصحاب موجود تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جنہوں نے شام کی جنگ میں وہ شجاعت کے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ 60 لوگ 60,000 کے لشکر کے ساتھ جو بھیڑے تھے ان میں ایک عبد الرحمن بن ابی بکر بھی تھے. حضرت عبداللہ جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو امام حسین یہاں سے لشکر اٹھاتے نا. امام کا تو مقصد ہی نہیں تھا لڑائی کرنا، شروع سے مقصد نہیں تھا. میں جیسے پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ امام کا مقصد فقط اتنا تھا کہ مجھے 2-2.5 سال دو، آرام کے 2-2.5 سال دے دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں امت پوری دیکھ لے. وہ چاہتے کیا ہے؟ امت پوری دیکھ لے کہ یزید کے کارنامے کیسے ہیں، یزید کیسی حکومت کرتا ہے. اگر پوری امت اس کو دیکھنے کے بعد بھی اس کی حکومت پر رضامند ہوئی تو میں نانا کی امت کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اگر وہ اس پر رضامند نہ ہوئے تو پھر جو نانا کی امت کا فیصلہ ہوگا میرا بھی وہی فیصلہ ہوگا. مجھے بیعت کرنے پر مجبور نہ کیا جائے، لیکن میں تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. تو یہ بات تھی. اور اس پر تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب بنو ہاشم خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے آپ نے صرف اتنا کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، ان کو بھی ساتھ لے جانے پر رضامند نہ ہوئے. کہا میں اپنی تینوں ازواج کو لوں گا، اپنے 3 صاحبزادوں کو لوں گا، اپنی ایک بیٹی لوں گا، بس 5 بندے ہم چلے جائیں گے. ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ اس بات پر مجبور نہ کرے کہ کوئی میرے ساتھ آئے. تو وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ میرے ساتھ کوئی آئے، اسی لیے آپ راتوں رات نکلے. تو آپ کے نکلنے کا جو عمل تھا یہ کسی کو پتہ نہیں تھا. اہل مدینہ اور گورنمنٹ کے لوگ کسی کو اس بات کی کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ امام مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اگر آپ اس ارادے سے جاتے تو پھر تو آپ اعلان کرتے نا کہ سارے آ جاؤ. تو آپ نے اعلان نہیں کیا. اور یہ بات صرف ہم نے نہیں بیان کی، یہ اہل تشیع کی کتاب میں بھی یہی بات لکھی ہے. آپ اللہ باقر مجلسی کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، اس میں بھی آپ شیعوں کو بھی چھوڑ دیں، سنیوں کو بھی چھوڑ دیں. ارے جن عیسائیوں نے کتابیں لکھی ہیں واقعہ کربلا پر، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ امام راتوں رات، جب آپ کو 3 دن کی مہلت پہلے ہی دن ملی تھی نا، تو آپ پہلے ہی دن راتوں رات بالکل کسی کو کانوں کان خبر ہوئے
رات کو ہی نکل گئے اور آپ نے جو سفر اختیار فرمائے وہ سفر یہ تھے کہ آپ دن رات کو غیر معروف راستوں سے سفر کرتے تھے. شارع عام تھی اس سے سفر نہ کیا, غیر معروف راستوں سے سفر کیا اور غیر معروف راستوں سے سفر کرتے ہوئے دن کو کہیں کسی جگہ پر چھپ کر آرام کرتے اور راتوں رات سفر کرتے. حضرت عبداللہ بن زبیر یہ بھی جو کہ یزید کی اس بیعت پر متفق نہ تھے, آپ نے بھی مدینہ چھوڑ دیا لیکن آپ نے بھی کسی کو خبر نہ ہونے دی, آپ نے امام کو بھی نہیں عرض کیا کہ میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو وہ بھی نکل گئے. جب صبح ہوئی لوگوں نے دیکھا نہ امام موجود نہ عبداللہ بن زبیر موجود, تو اب حکومت نے کیا کیا, قاصد دوڑائے کہ ڈھونڈو بھائی یہ کدھر گئے. تو جب ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو عبداللہ بن زبیر کو تو کافی دور جا کر انہوں نے پا لیا اور لے کر واپس مدینے کی گورنمنٹ میں واپس چلے گئے, لیکن امام کو نہ پا سکے. امام جو ہے وہ چلتے 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 غیر معروف راستوں سے سفر کرتے کرتے حرم مکہ میں پہنچے. اور حرم مکہ میں کب پہنچے, راوی لکھتا ہے کہ جیسے ہی چاند طلوع ہوا, ادھر سے شعبان کا چاند طلوع ہوا, ادھر سے مدینے کا چاند طلوع ہوا. حضرت امام حسین جو ہے وہ چاند رات کو, شعبان کی چاند رات کو حرم مکہ میں پہنچے. اور جیسے ہی آپ وہاں پر پہنچے تو سعید ابن مسیب یہ اموی خاندان کا گورنر مکہ تھا, اور یہ اس قدر ادب کے ساتھ, سارے لوگوں نے لکھا ہے, ملا باقر مجلسی نے بھی لکھا ہے کہ اس قدر ادب کے ساتھ امام کے ساتھ پیش آیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ استاد تھے, ان کے خاندان کے لوگ بھی با ادب تھے. ان کے خاندان حضرت امیر معاویہ جو ہیں ان کے خاندان کے ہی تھے. حضرت سعید ابن مسیب یہ مکہ کے گورنر تھے اور بڑی ادب کے ساتھ پیش آئے. حضور کی شایان شان گفتگو کی ان کے ساتھ اور کہا کہ حضور آپ نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے. آپ مدینے میں تھے تو مدینے اور جو وفاقی گورنمنٹ تھی ان کا آپس میں معاملہ تھا. اب یہاں تشریف لے آئے ہیں تو اب ہمارے لیے آزمائش کی گھڑی ہے. اب آپ فرمائیں کہ آپ کس طرح کا معاملہ چاہتے ہیں. آپ نے ساری باتیں وہی فرمائیں کہ میں کوئی جنگ نہیں چاہتا, اگر تمہیں کوئی ایسا خطرہ لاحق ہے تو میرے یہ سوالات ہیں, مجھے مطمئن کر دو. اس نے کہا حضور آپ تو باب العلم کے شہزادے ہیں, آپ کو کون مطمئن کر سکتا ہے, آپ جو فرماتے ہیں حق آپ کے ساتھ ہے, آپ حق فرماتے ہیں, لیکن چونکہ میں گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کرتا ہوں, میری کچھ اپنی مجبوریاں ہیں, آپ میرے لیے کوئی آسان صورت نکالیے. آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے آسان صورت یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ کچھ لوگ مقرر کر دو. بھائی اگر کہیں بھی تم مجھے یزید کے خلاف کوئی بات کرتا پاؤ, اپنی اس گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات کرتا پاؤ تو مجھے جو چاہے سزا دو, میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا. میں چاہتا ہوں مجھے 2-2.5 سال کا 3 سال کا عرصہ دیا جائے, پھر جو نانا کی امت فیصلہ کرے گی میرا بھی وہی فیصلہ ہوگا. تو اس نے کہا حضور مجھے آپ کی بات پر بالکل یقین ہے, آپ نے جیسا فرمایا ہے آپ ویسا ہی کریں گے, مجھے اس بات پر کوئی تعارض نہیں ہے. آپ جس طرح کی مجھ سے مدد چاہتے ہیں میں آپ کے لیے تیار ہوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے اور کوئی مدد نہیں چاہیے, میں تجارت کروں گا, اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا, اگر کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے گا اس کو مسئلہ ارشاد فرماؤں گا, بس میں اور کوئی کام نہیں کرنا چاہتا. مجھے نہ چھیڑا جائے, میں کسی کو نہیں چھیڑتا. ہاں اگر تم مجھے گورنمنٹ کے خلاف پاؤ تو بھلے جو چاہے فیصلہ کرو. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں آپ کے درمیان اور حکومت کے درمیان پل کا کام کروں. میں جو ہے وہ وفاقی گورنمنٹ میں خط لکھتا ہوں, ان کو یہ کہتا ہوں کہ حضرت امام جو ہیں وہ ان کو بیعت کے لیے مجبور نہ کیا جائے, وہ ہماری گورنمنٹ کے لیے خطرہ نہیں ہے, آپ ان کو چھوڑ دیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے اور ان کے درمیان معاملات سلجھ جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ بالکل آپ ضرور ایسا کریں, میرا تو کام ہی نہیں ہے کہ میں کوئی نقص امن والا کام کروں, میں تو چاہتا ہوں کہ امن رہے, میرے محبوب کی میرے نانا کی امت میں امن رہے. اب یہاں پر ایک بات جو یزید کا بڑا ساتھ دیتے ہیں نا, آج یہ لال مسجد والا مولوی بھی اٹھ کر کہتا ہے یزید امیر المومنین ہے, تمہارا امیر ہوگا, تم ویسے بدتمیز قسم کے مومن ہوگے جن کا امیر وہ ہے, ہمارا امیر یزید نہیں ہے, ہمارے امیر امام حسین ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. آج بھی حسینیت جہاں پر زندہ ہے وہاں پر یزیدیت کھڑی نہیں ہو سکتی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات, یہ خط, یہ اس مضمون کا خط جب گورنر مکہ نے وہاں پر بھیجا تو اس کا جواب کس کی طرف سے آیا؟ ایک حیرت انگیز بات ہے, ہمارے لیے دکھ کی گھڑی ہے. اور یہ بدبخت جو یزید کا ساتھ دیتے ہیں, یہ سب یزیدی ٹولہ اس بات کا جواب دے سکتا ہے کہ امام حسین کی طرف سے جو گورنر مکہ نے خط لکھا اس کا جواب دینے والا کون بدبخت تھا؟ اس 3 بڑے اعظموں کی حکومت پر پھیلی ہوئی جو مسلمانوں کی ایک سلطنت تھی,
اس میں کوئی ایسا شخص موجود نہ تھا کہ جس کو آپ جو ہے وزیر دفاع بنا سکیں. یزید کی گورنمنٹ میں وزیر دفاع، یقین کریں سن کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ وہ جس کے اندر خالد بن ولید جیسے جری بہادر موجود، جس میں امام حسین مولا کائنات کے صاحبزادے موجود، جس کے اندر جناب عبداللہ بن زبیر جیسے داد شجاعت رکھنے والے موجود، لاکھوں لاکھ ایسے سپہ سالاران موجود ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے صاحبزادے موجود کہ جنہوں نے پوری شام کو، پوری جناب مصر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. وہ لوگ وہاں پر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود یزیدی گورنمنٹ کا جو وزیر دفاع تھا وہ ایک عیسائی تھا. ہماری 3 بڑے اعظموں پر پھیلی ہوئی گورنمنٹ کا وزیر دفاع عیسائی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عیسائی سے مسلمانوں کے حق میں یا مسلمانوں کے محترم نبی کے محترم نواسے کے حق میں کوئی خیر کا جملہ نکلے گا؟ یہ اس قدر بدبختی کی علامت ہے اس یزید کے لیے اور اس یزید کے حامیوں کے لیے. اللہ تباہ و برباد کر دے ان لوگوں کو، ان کے عذاب میں اور شدت کرے. اور جو آج بھی اس یزید کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ ان کو بھی نیست و نابود فرمائے. کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ اس کا ساتھ دیتے ہیں جس کا وزیر دفاع ایک عیسائی ہے، سرجون نام کا عیسائی، بنو کلاب کا کٹر بالکل پکا قسم کا عیسائی تھا اور اپنے عقائد میں بڑا پختہ تھا. اس نے اس گورنر کا جواب دیا، اس خط کا جواب. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو بادشاہ وقت ہے یزید جو تھا وہ اس کا جواب دیتا، لیکن اس نے خط پڑھا چونکہ اس پر تو قبضہ تھا اس سرجون کا. اور اس نے کیا کیا کہ خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد اس بدبخت آدمی کو دیا کہ اس کا کیا جواب لکھا جائے. اس نے کہا حضور آپ شان میں قصیدے پڑھے کہ نہیں جناب، آپ تو عالی ظرف ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ کو نہیں پتہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، میں کرتا ہوں ہینڈل، آپ چھوڑ دیجئے. تو اس نے یزید جو ہے وہ جناب تھا ہی آرام پرست اور عیاش پرست، وہ اپنی عیاشی میں بدمست ہو گیا اور اس بدبخت نے اس خط کا جواب دیا. اب اس خط کا جواب کیا تھا یہ انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے آپ کو کہ وہ کیا خط آیا تھا اور اس کے بعد میرے امام کے ساتھ کیا کیا جو ہے وہ ظلم و زیادتیاں ہوئی اس مکے میں، کہ جس مکے میں آپ اس لیے حاضر ہوئے تھے، اس لیے تشریف لائے تھے کہ یہاں جو بھی داخل ہوتا ہے وکانہ دخل ابو آمنہ، جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے. تو اس امن والے شہر میں آپ کا امن کیسے تباہ و برباد کیا گیا یہ انشاءاللہ کل سنیں گے. اللہ ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے اور یزیدی ٹولے سے بچ کر، ان کے سائے سے بھی بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے.